آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں. آپ نے کہیں کوئی جنگجو تیارے نکلے ہوئے دیکھے ہیں باہر؟ کہیں آپ نے کوئی وہ فائنل کال کی کوئی تیاری دیکھی ہے؟ آپ نے ایون کوئی بینر، کوئی پوسٹر، کوئی کسی کو پبلک ایٹ لارج کو کوئی موبلائز کرنے کی کوئی ایک چیز جو ہے وہ آپ نے آج صبح تک، مطلب پہلے تو 3-4 دن اول تو سنا ہے بڑے دنوں سے تیاری ہو رہی تھی، آپ نے کوئی تیاری کہیں دیکھی ہے؟ پنجاب کے اندر 104 ایم پی ایز ہیں کہنے کو پی ٹی آئی کے، سوال یہ ہے کہ کہاں ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو جنگجو تیارے جنہوں نے انقلاب لانا ہے، جو آج مرو مارو پہ تلیں گے، جو آج جہاد منائیں گے، وہ سارے جو ہے وہ ابھی تک سو رہے ہیں. اور میری چیف منسٹر، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہم سارے جو ہیں ہم جنگجوؤں کا انتظار کریں. کوئی جنگجو دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مطلب ان کا پروگرام کیا ہے. لیکن ایک جو مجھے 2-4 میں نے چیزیں دیکھی، رپورٹس دیکھی، جو 3-4 ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی پیغام چلے، وہ بھی ان نون لوگ ہیں. وہ ان کے نام نہ ہم نے کبھی سنے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے. کون نون سی 2 عورتیں ہیں، 3-4 اور بندے ہیں. یعنی ان کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، لاہور کے ہوں یا پنجاب کے ہوں، کہیں پر کسی طور پر ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور آج لاہور کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سکون ہے. لوگ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ چھٹی منا رہے ہیں، اور کوئی بھی افراتفری کا جو ہے وہ عالم موجود نہیں ہے. صرف اور صرف یہ تماشا لگائیں گے وہ دہشت گرد جو کے پی کے کی سرحد عبور کریں گے، اور وہ جو ہے وہ جب پنجاب کی حدود میں آئیں گے تو وہاں پر یہ فساد کرنے کی اور جو ہے وہ تماشا کرنے کی کوشش کریں گے. آج جو نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں. اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھے ہیں. ان کے بھی جو ہے وہ 4-7 لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک فوٹیج کہ وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. اور ان کی جو ترجمان ہے ٹک ٹاکر، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، تو وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا، کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی. وہ بھی شرکت نہیں کر سکتی انقلاب میں، ان کے بچے بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں. بغاوت کا جو سرغنہ ہے وہ بھی شرکت نہیں کر سکتا انقلاب میں، اور بغاوت کے سرغنہ کے بچے جو ہیں وہ بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں. مطلب کیا انقلاب ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سارا ٹبر جو ہے، جو امیجیٹ فیملی ہے، وہ انقلاب میں شرکت نہیں کر سکتی، لیکن عام آدمی اور عام ماؤں کے اور ان کے بچے جو ہیں نا وہ انقلاب میں شرکت کریں، اور شرکت کر کے جو ہے وہ ثواب دارین حاصل کریں. اب جو بشرا بی بی صاحب ہیں، پرسوں ترسوں سے ان کا فون بھی بند ہے. وہ ایک انہوں نے چول ماری ہے، اور اس کے بعد سے مطلوبہ نمبر سے جو ہے ان کے رابطہ نہیں ہو رہا، اور انہوں نے فون ہی جو ہے وہ بند کر دیا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ ثوابی سے نکلیں گے. ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے شاید ڈیرہ اسماعیل خان، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا وہ نکلیں گے کہاں سے. تو نکلنے کے بعد پھر انہوں نے ٹاپو ٹاپ واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. جلدی ٹائم آئیں گے تو واپس بھی جلدی گھر چلے جائیں گے. بٹ مطلب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب جو بشرا بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا، جو انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا، جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو شرمندہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، کہ مسلم امہ کے ہمارے ایک بڑے دوست ملک کو جن گھٹیا باتوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ان کو بلیم کرنے کی کوشش کی. میں ان سے 2-3 سوالات ہیں جو میرے کل رہ گئے تھے پوچھنے والے. پہلا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی ہمت کر کے یہ بتا دے کہ اللہ کے گھر میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اور سیاسی نعرہ بازی کروانے کا حکم کس نے دیا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ قریب جا کر ان کے منہ کے اوپر جا کر نعرے لگانا، مسجد نبوی کا جو ہے احترام خراب کرنا. یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ مسجد نبوی کے بارے میں شریعت کیا ہے، اس کے بارے میں احکامات کیا ہے، یہ بشرا بی بی کو میں بتاؤں یا ان کو خود پتہ ہونے چاہیے؟ وہ شریعت کرتی ہیں جو شریعت میں لکھی کوئی نہیں گئی، لیکن جو شریعت میں لکھا گیا ہے وہ ان موصوفہ کو معلوم نہیں ہے. اور جو دیندار بنتی ہیں بہت، ان کو جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. یہ تکلیف یہ ہے کہ سرمایہ کاری کیوں آ رہی ہے جو ہے وہ پاکستان کے اندر، اور جو یہ ایک فائنل کال، جہاد مارچ، پتہ نہیں کون سا مارچ جو ہے، اس میں وہ دیندار ماں نہ خود شامل ہو رہی ہے، نہ ان کا شوہر شامل ہو رہا، نہ ان کے سابقہ اور موجودہ کوئی بچے شامل ہو رہے ہیں. تو یہ کون سی دینداری ہے جس کے اندر؟ اور میں یقین مانے جب سے یہ کال آئی ہے میں روز انتظار کرتی رہی کہ کہیں کوئی خبر آ جائے کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کی ٹکٹ کٹا لی ہے، اور وہ اپنی بہن ٹیرین کے ساتھ جو ہے اپنے والد صاحب کو اڈیالہ جیل سے چھڑوانے کے لیے آخری کال میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں.
آنکھیں ترس گئی میری, وہ نہیں دیکھ سکی میں یہ ایسا کوئی بھی کام. اور اپنے بچے جو ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں گے, ٹھیک ہے, لیکن جو دوسروں کے بچے ہیں, اور خاص طور پر ہاں وہ سرکاری ملازمین بھی, آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ٹیچرز نے احتجاج کیا تھا, وہاں پہ جا کے احتجاج کو ختم کراتے ہوئے کیا کہا تھا وزیر موصوف نے ان کے KPK کے, انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں نا پھر آپ کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. تو یہ ہے وہ پنچ لائن جس کو ہم نہیں کہہ رہے, حالات اور واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین کو لے کے آتے. اور بائی دا وے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کل رات کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے, اور جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم اس حوالے سے کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے گا, اس کی تقرریاں, اس کی تبادلے, ان کی جو پوسٹنگز ہیں, ان کی جو ترقی ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوگا. اب کل جو ہے وہ پارک ٹاور F10 جو ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹس جو ہیں, اس کے اندر سے 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے اور پولیس کو مطلوب تھے. اور وہ جہادی آج کے فتنہ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. اب وہ کس کے مہمان ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور وہ جو تھا نا کہ ہم نے اتنے لوگ پہلے پہنچا دیے ہیں اسلام آباد, یہ اس کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر سرچ جو ہے وہ کیے گئے, ریسٹ ہاؤسز کو دیکھا گیا, اور وہاں سے باقاعدہ مطلوب دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں جو اس فساد پروگرام کے اندر حصہ لینے کے لیے آئے ہیں. اور اب جو نئی خبر آئی ہے کہ عمران نو چھپ چھڑ کے بھاگ گئے ہیں, وہ پہلے ورک فرام ہوم ہو رہا تھا, آج بھی ادھے ورک فرام ہوم کریں گے, ادھے کو سنا ہے کہ ورک فرام سٹی کریں گے. آج لاہور اور پنجاب کے جو اراکین ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے احتجاج میں جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے وہ آج لاہور کے اندر نکلیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو, جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے تو 4 دن پہلے کہا یہ تھا جاگ دے رہنا تو میرے تیرے رہنا, یاد ہے نا آپ کو, ان کا ایک ویڈیو بیان بھی آ گیا تھا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پہلے بھی کبھی نہیں نکلے تھے, انہوں نے آج بھی نہیں نکلنا تھا. تو اب انہوں نے جو ہے وہ بھائی جان ایسے نہ کریں نا, آپ کو اسلام آباد جانا ہے, آپ نے جا کر اڈیالہ کی جیل کے جو ہے وہ پھاٹک کھلانے ہیں. اور ظالموں, اتنے ظالم ہے یہ لاہور اور پنجاب کے لوگ جو ہے, ان کے 1000 بندہ بھی نہیں نکلتا آپ لوگوں سے. 1000 بندہ ہی نکال لو. میں مطلب کہیں تو کہوں کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے ساتھ 4 لوگ کھڑے ہیں, نہیں نکلیں گے پنجاب کے لوگ, نہیں نکلیں گے لاہور کے لوگ, بیکاز وہ فتنہ فساد کی پالیٹکس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. وہ پنجاب کی جو کارکردگی ہے, جو مہنگائی میں کمی ہے, جو وزیر اعلیٰ ان کے جو صحت کے مسائل ہوں, ان کی تعلیم کے ایشوز ہوں, ان کے لیے ہر ایک جو ہے وہ جگہ پر ان کے لیے جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, تو لوگ نہیں نکلیں گے. 1000 بندہ بھی نہیں نکلے گا. نکلیں گی چند ٹولیاں بھی, آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک اگر سو کے اٹھ گئے تو جو ہے وہ چند ٹولیاں نکلیں گی, 4 ادھر سے نکلیں گے, 5 ادھر سے نکلیں گے, پھر گلیوں میں بھاگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا احتجاج بھائی, انقلاب کھڑے رہنا پڑتا ہے سڑک پہ, اور انقلاب کو فیس کرنا پڑتا ہے, پچتے نہیں ہیں انقلاب کو دیکھ کے. یہ تو پولیس کی جو ہے وہ وین دور سے لائٹ نظر آئے, آواز نظر آئی, وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسے انقلاب نہ لائیں, غلط بات ہے. اور آپ کے وہ لیڈر نے اتنی بڑی کال دی ہے, وہ اندر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے, اور آپ مطلب ایسے کر رہے ہیں. سو یہ آدھے آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے, اور آدھے جو ہے ورک فرام سٹی کریں گے, چھوٹی چھوٹی ٹولیوں سے گلیوں کے اندر. اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, میں ہوں بتانے کے لیے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ کتنے جنگجو طیارے جو ہیں وہ کتنے نکلے, اور جو ہے وہ کہاں تک پہنچے. آج انہوں نے بتی چوک لاہور میں جو ہے وہ اکٹھے ہونے کا پروگرام بنایا ہے, تو ضرور تشریف لائیے گا, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کا. اب یہ نہ ہو کہ بتی چوک بھی آپ کال دے کر آپ بھاگ جائیں اور ہم پیچھے سے آپ کو ڈیکتے رہ گئے کہ بھائی کہاں رہ گئے. تو پورے پنجاب میں کہیں پر بھی آپ کو یاد ہے ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا, 1 رات پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی, اور وہ یہاں اکٹھے وہاں اکٹھے, گانے لگائے ہوئے ہیں, ناچ رہے ہیں. خیر ناچ تو کسی بھی وقت لیتے ہیں, یہ ویسے موقع ناچنے کا میرا خیال نہیں ہے چونکہ جیل میں ہے نا لیڈر, اور لیڈر کو باہر نکالنا ہے, لیکن وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ چلے ناچتے نہیں, کم از کم اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں. وہ لبرٹی چوک اپنا یاد ہے نا آپ کو, ایسے بھاگ کے ہم یوں کر کے لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہوتے ہیں. لبرٹی چوک بھی کل کوئی نہیں نکلا, مزہ ہی نہیں آیا, نظر ہی نہیں آیا کوئی. اور کسی گلی محلے کے اندر آپ سب لوگ جو ہے وہ لاہور کے لوکلز ہیں, کسی ایک گلی محلے کے اندر آپ نے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں. اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکٹا کی ایک تھریٹ الرٹ آئی ہے فرام KP. خود KP کی طرف سے جو ہے وہ تھریٹ الرٹ آیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ
کچھ خوارجی اور جو اس وقت پہلے ہی کے پی کے کی حالت ہے، جس کے اوپر کل بھی میں نے گزارش کی تھی، اور تمام تر شرم دلانے کے باوجود بھی علی امین گنڈا پور پھر بھی نہ کرم گیا نہ پارا چنار گیا. اور اس تھریٹ الرٹ کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہے کوئی نہ کوئی، اللہ نہ کرے کو انفارچونیٹ جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہماری سیکیورٹی کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پھر جو ہے وہ کوئی اور نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. جبران الیاس، شہباز گل اور باقی جو باہر بیٹھے ہیں انقلابی، وہ سوشل میڈیا پہ جہاد لائیں گے فیک جو ہے ویڈیوز ڈال کے، اور جو ہے وہ باہر نکلو کے نعرے لگا کے. سب نے باہر نکلنا تھا لیکن یہ جو ہے یہ پھر بھی اندر رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آخر میں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ وہ تو دھرنا دے کے بیٹھیں گے اور وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوتی. تو وہ تو ہونی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس وقت جب یہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے تو کے پی کے کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں کے پی کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی؟ کیونکہ چیف منسٹر تو یہاں فساد کرا رہا ہوگا نا، وہ اگر پہنچ گیا، جو مجھے لگتا نہیں، اور اس نے دھرنا دے کے بیٹھنا بھی ہے، تو اپنی بات پہ قائم رہیے گا گنڈا پور صاحب. اس دفعہ جو ہے وہ آپ نے چپ چھپیتے جو ہے نا وہ واپس نہیں جانا، آپ نے پورا جہاد لے کے آنا ہے. اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں، جو اپنے لیڈر کو بھی جو آپ نے سبز باغ دکھائے ہیں، ویسے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوشش بہت کی تھی کہ خان صاحب ٹل جاؤ، ہم سے بندے اکٹھے نہیں ہونے اور یہ احتجاج جو ہے وہ کینسل کر دیں. لیکن خان صاحب کو اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی غلط فہمی ہے تو ہونے دیں. آج نکلنا ہے گنڈا پور نے، اور اگر وہ مزید 3-4 دن تک نہیں پہنچتا اسلام آباد وہ تولا لے کر، اچھا، تو پھر کیا رستے اسی طرح بند رہیں گے؟ اور دوسرا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نیٹا نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ نکلتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قصور کون ہوگا؟ اسی میں ایڈ کر لیں کہ آج دہشت گرد بھی رات کو پنڈی میں مارے گئے ہیں جو بہت بڑی تباہی کا سبب بن رہے ہیں. آج چکری میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی یہاں بیٹھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. چیف منسٹر صاحبہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک ایک لمحے کی رپورٹ ان کے پاس جاری ہے، اور یہ حالات اور واقعات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں تو خود ہی وہاں کہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، یہ تو بھی پتہ نہیں ہے. تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی. اور اسی لیے یہ جو چند سخت اقدامات ہمیں کرنے پڑے ہیں رستوں کو بند کرنے کے حوالے سے، جو زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ الرٹس کی وجہ سے جو زیادہ پریکاشنری میئرز ہم لے رہے ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم یہ تو ان کی بھی جانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو عام پاکستانی ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ بتا دیں کہ آپ نے پورا پنجاب اس وقت بند ہے، ایون دن کے صبح کہاں بند ہے؟ لاہور بھی کھلا ہے سارا. ٹرانسپورٹ لاہور نہیں آ ہاں، رہی، لاہور کی جانب کوئی ٹرانسپورٹ نہیں آ رہی. بڑا سختی سے اس پر تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس پر ثواب کا کام سمجھ کر عمل درآمد کر رہے ہیں کہ لیکن اس ساری صورتحال میں اکنامک ایکٹیویٹیز اس صوبے کی بری طرح سے ہٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر یہ بندش کی وجہ سے لوگوں کی جو سماجی مصروفیات ہیں وہ بری طرح سے ہٹ ہو رہی ہیں. اس کے لیے کوئی پلان دیکھیے ہمارے پاس، میں نے جیسے پہلے بھی راؤ صاحب گزارش کی تھی، اور جو ہمارے فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تمام ان چیزوں کو خود جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو ٹرانسپورٹرز ہیں خود بھی جن کی ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ابھی آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا نہیں تھا جو AK-47 مار کے گاڑیاں توڑی تھی خود وزیر اعلیٰ KPK نے جب وہ کہنا کی پہاڑیوں میں تشریف لا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے فساد کے لیے لوگ اس کے اندر شامل ہونا نہیں چاہتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہاں جا کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. ان کو بہت دیر سے بنگلہ دیش ماڈل یاد آتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے بنگلہ دیش کی طرح انقلاب لانا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں ان کو احتجاج کی اجازت ملنی چاہیے، یہ ڈی ٹی آک بھی چلے جائیں، وہ نہیں جا سکتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. اور اگر یہ چند چلے بھی جائیں، یہ جب بھی گئے ہیں لوٹ مار، فریجوں کے اندر سے کھانے نکالنے، چوریاں کرنی، CSD لوٹنے، یہ تو ان کا طریقہ واردات ہے. اب انہی چوروں کے، ان ڈکیتوں کے، ان جو رازنوں کے حوالے جو ہے وہ پنجاب کو نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے لیے یہ چند تلخ فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہماری مجبوری ہے، ہماری چوائس نہیں ہے. اور پنجاب کے لوگ ان کے گریبان پکڑیں، ان کو جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے ان کو پوچھیں
کہ بھائی ہماری زندگی حرام کرنے کیوں نکل آتے ہو؟ اچھا خاصا پاکستان ٹریک پہ آ رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ریزروز بڑھ رہے ہیں، سٹاک ایکسچینج میں ترقی ہو رہی ہے، عام آدمی جو ہے اس کی بجلی کی قیمتوں میں اب کبھی جو ہے وہ پی ایم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، ہمیں جینے دو. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک آگ لگا کے رکھنی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دیتے رہنا ہے، جس کا پاٹ حکومت نہیں بن سکتی. حکومت کو عام آدمی کی جان و مال کی تحفظ کرنا ہے. یہ کہیے گا کہ حکمرانوں کی جانب سے اگر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی کی موت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، اس طور پہ تعزیتی ایک جو ہے وہ بیان سامنے آ جاتا ہے. پارا چنار میں سینکڑوں کے قریب جو خاندان ہے، شیر خوار بچوں سمیت خاندانوں کو بے دردی سے گولیاں مار کے قتل کیا گیا. ابھی تک کسی سیاستدان، کسی سیاسی پارٹی کا ایک مزاحمتی بیان بھی نہیں ہے. پوری نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک نے جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا ہے. کیا پرائم منسٹر کا، کیا میری چیف منسٹر. صرف اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو چیف منسٹر کے پی کے، جس کے اپنے صوبے کا یہ انفارچونیٹ واقعہ ہے، نہ اس کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ وہاں جا کر کسی کے جو ہے وہ کندھے پہ ہاتھ ہی رکھ لے، کسی سے جا کے اظہار تعزیت ہی کر لے. اور ویسے بھی ان کا رواج ہے، وہ اپنے گھر بلا کے ٹانگوں پر ٹانگیں رکھ کے جو ہے نا وہ لوگوں سے تعزیت کیا کرتے ہیں. اور جو میں نے تو کل بھی گزارش کی تھی، میں آج بھی گزارش کر رہی ہوں کہ اس وقت کے پی کے اندر جو دہشت گردی کے حالات ہیں، جو عام آدمی کے پرابلمز ہیں، اس سے یہ حکومت بالکل لا تعلق ہے. اور پھر وہ میرا سوال ہے، اللہ نہ کرے جو آگ ابھی تک جل رہی ہے کرم کے اندر، پارا چنار کے اندر، اگر آج وہاں پھر حالات خراب ہوں تو پوری کے پی کے گورنمنٹ تو یہاں فساد لانے کے لیے آ رہی ہے، وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. عدالت نے جب فیصلہ دے دیا ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے تو حکومت اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ تو مذاکرات کی طرف بھی جا رہی ہے. نہیں، ہم بالکل نہیں جا رہے. غریب پرور بھی ہے، لوگوں کو بھی ریلیف دے رہی ہے، لیکن یہ کل سے راستے بند ہیں احتجاج کے لیے. تو لوگ جو سے ہم بھائی رسک نہیں لے سکتے. گزارش آپ درست کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم بہت دل سے معذرت خواہ بھی ہیں اور ہمیں بہت تکلیف اور پریشانی ہے اس حوالے سے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کو دہشت گردوں کے روپ میں اسلام آباد پہنچانا اپنے ہاتھ کاٹنے کے مترادف ہے. پھر وہ پارلیمنٹ پہ حملہ، پھر وہ پی ٹی وی پہ حملہ، وہاں پہ اور بھی بہت ساری بلڈنگز ہیں. یہ وہاں پہنچ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے، یہ وہاں پہنچ کے کوئی خیر خود کا کام نہیں کرنا. انہوں نے وہاں پہنچ کر جو ہے وہ دنگا فساد کرنا ہے، بلڈنگوں کو آگ لگانی ہے، وہاں ڈکیتیاں کرنی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک منٹ، ایک بچی میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ جب پی ٹی آئی نے کال دی تو پنجاب حکومت کنڈیم کر رہی تھی، لیکن آج جب ابھی تک حالات بہتر ہیں تو آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ آپ پرووک کر رہی ہیں کہ کیوں نہیں باہر آئے، ہم تیار ہیں. تو اس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. اس پر آپ کنڈیم کریں گے. ابھی بتا دیں کہ موٹر وے کو چونکہ مرمت کے کام کے لیے بند کیا گیا ہے، تو جو تعمیراتی سامان چاہیے ہوگا وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئے گا یا ان گاڑیوں کو؟ بیٹے آپ فکر نہیں کرو، ہم نے پہنچانا ہوگا نا ہم پہنچا لیں گے. وہ ہمیں پتا ہے، وہ ہمیں پتا ہے ہم نے کیسے پہنچانا ہے. تو ظاہر ہے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا میں تو ان کے حق میں بات کر رہی ہوں کہ اپنے لیڈر کو جو اتنے بڑے بڑے باغ دکھائے ہیں تم لوگوں نے، لاکھوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، بس خان صاحب ایک کال دے دیں سب باہر آ جائیں گے. میں پنجاب کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ پنجاب کے لوگ اس فساد کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پنجاب کے لوگ، ان کے اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز، وہ اس فساد کے حصے کا پارٹ نہیں بننا چاہتے. اور یہی میری پریس کانفرنس کا، اور میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے پنجاب کے، لاہور کی تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں ہمیشہ کی طرح. جب یہ کوئی 5ویں کال ہے، جب انہوں نے کال دی ہے، پنجاب نے اور لاہور نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کے لیے یقیناً چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ بغیر کسی انفارچونیٹ واقعے کے، بغیر کسی چھوٹی موٹی، آپ کو پتہ ہے وہ پھر چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پنجاب میں پرامن اور پرسکون حالات ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ تمام ہماری جو انتظامیہ ہے، چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود مانیٹر کر رہی ہیں، وہ سب خراج تحسین کے مستحق. ایک پی ٹی آئی کا سوال. اچھا، ایک تو شہباز شریف ہے، لیکن صاحب تو کیسی اپوزیشن ہے کہ گورنمنٹ کو بار بار روز بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، اس کے اوپر شہباز شریف کو دیں. نمبر 1 یہ بتائیے کہ لاہور ہوا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی نقصان نہیں ہوا، تو اب اتنی زیادہ یہ خاردار تارے لگا کے بادامی باغ اڈا بند کر دیا، سوال پورا لے لیجیے گا، اور باقی پورا ملک آپ نے بند کر دیا. مثال لاہور کی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات، عدالتوں کا اتنا احترام ہے، مخصوص سیٹیں دے دیں. عدالتوں کا اتنا احترام ہے، باقی الیکشن والے معاملات کے اوپر، چیزوں کے اوپر کھولے، وہاں کوئی میں نے اس لیے کتنی دفعہ کہا مجھ سے باری باری سوال پوچھ لیا کرو، مجھے بھول جاتا. پہلا کیا تھا تمہارا سوال؟ مبارکباد. دیکھیں ہم تو، میرے پیارے بھائی، آپ کو نظر نہیں آتے، ہم سنڈے کو بھی میری چیف منسٹر بھی کام کر رہی ہوتی ہے، ہم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. کاش یہ سوال آپ گنڈا پور سے پوچھ لیں کہ وہ اتوار کو تو کام نہیں کرتا، کسی اور دن کام کرتا ہے. یہ مبارکباد اس کو دیں
کہ جو نکما اور نااہل ہے جس نے پورے جو ہے وہ ہفتے سے ہفتے تک کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. میری چیف منسٹر اگر دفتر میں نہیں ہوتی نا وہ تب بھی کام کر رہی ہوتی ہے, وہ تب بھی جو ہے وہ گھر کے اندر بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور فاروق نہیں بیٹھی ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی, یہ جو آپ ہمیں بھاشن دے رہے ہو نا کہ ہم نے جو ہے وہ سب کچھ بند کر دیا اور کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, AK-47 میں نے توڑی تھی, وہ آپ تو خیر وہ بھی نہیں مانتے. میرے پیارے بھائی کو جو ہے وہ AK-47 اور بیلچے کے بیچ میں فرق نہیں پتا, ٹھیک ہے جی. پوری دنیا نے AK-47 دیکھا لیکن عمر کو وہ بیلچہ نظر آیا. اچھا بیلچے سے بھی اگر گاڑی توڑی جائے تو جسٹیفائڈ ہوتی ہے. آپ نے کہا گملہ نہیں ٹوٹا, میں گاڑی توڑنے کی بات کر رہی ہوں. اور اس کے بعد رستے میں آتے ہوئے بھی جو یہ کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, لیکن مجبوری آپ کی میں سمجھ سکتی ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے ان دہشت گردوں کے حوالے, ان دہشت گردوں کے سامنے ریاست سرنڈر نہیں کرے گی. اور یا تو یہ سیاسی جماعت ہوتے ہیں, مجھے یہ بتائیے مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جماعت اسلامی کرتی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے, کسی کو نہیں روکا جاتا نا, بیکاز وہ سیاسی جماعتیں ہیں. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ دہشت گرد جماعت ہے. دہشت گرد جماعت کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں. اور بائی دا وے یہ طریقہ ہمیں عمران خان نے اپنی TLP کے ساتھ جب کیا تھا تب بتایا تھا. میڈم یہ بتائیے کہ PTI تو لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہی, نہ لاہور میں نکلے نہ پنجاب میں نکلے. الحمدللہ یہ حکومت کب کامیاب ہوگی راستے کھولنے میں؟ لوگ نکلے نہیں, ان پر راستے شام تک کھل جائیں گے. جب بھی ورک فرام ہوم ختم ہو جائے گا نا, تصویریں کو 2-4 سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو جائیں گی, جبران الیاس فیک جو ہے وہ پوسٹیں لگا لے گا, شہباز گل اس کو ری ٹویٹ کر دے گا, بس کام ٹھیک ہو جائے گا. میڈم کہیے گا کہ جہاں پر حکومت پنجاب نے اتنے اقدامات کر دیے, جی لاہور شہر کی 5 منڈیاں, وہاں تک سامان پہنچانے کے لیے کس نے اقدامات کرنے تھے؟ آج اتوار کو چھٹی ہوتی ہے میرے بھائی, ہر بات نہ پاؤ مطلب آٹا گندے ہلدی کیوں ہے نہ کرے نا, کچھ ڈھنگ کا سوال پوچھ لے. سلیم شیخ صاحب, سلیم سینئر ہے, سلیم شیخ صاحب. آپ نے کہا کہ جو تحریک انصاف ہے یہ انتشاری جماعت ہے, اگر انتشاری جماعت ہے آپ کی نظر میں تو پھر اس پر آپ پابندی کیوں نہیں لگا رہے؟ کاش ہمارے ہاتھ میں ہوتا. یہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے, آپ کو پتا ہے شیخ صاحب آپ سینئر آدمی ہیں, اس کے اندر سپریم کورٹ انوالو ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہاں سے آپ کو ہونا پڑتا ہے. کاش ہم سب ایز اے سوسائٹی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بیچ میں TLP کے دہشت گرد ہوں, طالبان کے دہشت گرد ہوں یا PTI کے دہشت گرد ہوں, ان کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دینی, تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ.